کوشچن ہے، اگر کسی میاں بیوی کا نکاح کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پڑھایا جائے اور باقاعدہ پوری سیریمنی کی جائے تو پرانے والے نکاح پر نیا نکاح کرنے سے فرق تو نہیں پڑے گا؟ پہلی تو بات ہے یہ کرتے کیوں ہیں لوگ؟ ایک نکاح ہو گیا تو تسلی نہیں ہو رہی. اس کی کئی ایک مدنی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے نکاح کرنے کے بعد کسی بد مذہب کا جنازہ پڑھ لیا تو آپ کا نکاح ٹوٹ گیا. یہی بتا رہے ہیں نا آپ کو، علماء نہیں کہانیاں نہیں کرا رہے کہ کسی بریلوی نے دیوبندی کا جنازہ پڑھ گیا، اس کا نکاح بھی گیا، بیعت بھی گئی، تو تجدید نکاح کی ضرورت پڑے گی. تو تجدید نکاح تو ہو سکتا ہے سر، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. تجدید ایمان بھی روزانہ کیا کریں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سوئیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو رات کو یہ پڑھ لے گا 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آنورڈ، تو وہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی، اس کو کفایت کر جائیں گی. اس میں تجدید ایمان ہو جاتا ہے. تو تجدید ایمان تو روزانہ رات کو سونے سے پہلا کرنا چاہیے. اور تجدید نکاح بھی بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے. میرے نظر میں نہیں، علماء کی نظر میں. آپ نے دیکھا نہیں انڈیا کی وہ ایک ویڈیو کتنی وائرل ہوئی تھی کہ ایک مولوی مسجد میں بیٹھا اور لائن لگی ہوئی ہے، وہ دھڑا دھڑ نکاح پہ نکاح ہو رہے ہیں، پورے گاؤں کا نکاح. تو وہ کہہ رہے تھے وہاں پہ کوئی دیوبندی مر گیا تھا، اس کا جنازہ پڑا ہو، اور یہ انڈین میڈیا نے باقاعدہ ان کے ٹی وی چینل نے دکھائی، اور کتنی مسلمانوں کی بدنامی ہوئی. تو وہ کہہ رہے ہیں چونکہ انہوں نے دیوبندیوں کا جنازہ پڑھ لیا تو بریلویوں نے فتویٰ دیا کہ آپ سب کے نکاح ٹوٹ گئے. تو دیوبندی بھی یہی کہیں گے، آپ کسی شیعہ کا جنازہ پڑھیں گے نکاح ٹوٹ گیا. تو وہ اس لیے تجدید نکاح کی ضرورت پڑ جاتی ہے، نکاح پر نکاح کی. وہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، وہ تو کہتے ہیں نکاح ختم ہو گیا تو دوبارہ. یہ تو میں صرف ایک آپ کے دماغ میں ڈرل کرنے کے لیے بات کی. عموماً یہ مسائل آتے ہیں ہمارے بیرون ملک میں جو لوگ سیٹل ہیں، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں. یہاں پہ وہ نکاح کرتے ہیں، بعد میں انہیں وہاں پہ جا کے نکاح کی سرمنی ارینج کرنی پڑتی ہے ڈاکومنٹیشن کے پوائنٹ آف ویو سے، وہاں پہ نیشنلٹی لینے کے لیے یا اس طرح کے ایشوز کے لیے. بعض اوقات ماں باپ سے چھپ کے انہوں نے کیا ہوتی ہے شادی، بعد میں ماں باپ اس لو میرج پہ راضی ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے ایک دفعہ ایک اور سرمنی ارینج کرواتے ہیں. ہمارے پاس تو ہر طرح کے مسئلے آتے ہیں، تو مجھے پتہ ہے کیا کیا پرابلم چل رہے ہیں. اور پھر بعد میں ماں باپ پریشان ہوتے ہیں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ تو معموم بنایا ہے ہماری اولاد نے ہمیں، وہ پھر ہمیں پتہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی جان بوجھ کے بھی نکاح کے اوپر نکاح کر لے، بشرطے کہ وہی میاں بیوی دوبارہ کریں، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک تجدید عہد ہی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، وہ انفی کہتے ہیں نا احتیاطی زور پڑھ لیں جمعے کے ساتھ، تو نکاح احتیاطی ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے نکاح ٹوٹے گا نہیں. البتہ جو نکاح پہ نکاح ایک حرام بھی ہے، وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. مشکات میں آپ کو نکاح والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کے نکاح کی جو آفر کسی عورت کو اس نے کی ہو، اس پہ اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجے جب تک کہ وہ شخص اس عورت سے نکاح نہ کر لے یا اس کو چھوڑ نہ دے. یہ نکاح کر لے گا تو پھر تو ویسے ہی نہیں بھیج سکے گا، یعنی جب تک وہ سچویشن کلیئر نہ ہو جائے. اور اگر وہ رشتہ ریجیکٹ کر دیتا ہے پھر تم اپنا رشتہ بھیجو. یہ نہیں ہے کہ وہ رشتہ فائل ہونے والا ہے اور آپ رشتہ بھیج دیتے ہیں، اور آپ شاید فائنینشلی زیادہ سٹرونگ ہیں تو آپ کے بھائی کا رشتہ ٹوٹ کے آپ اپنا الو سیدھا کریں. اس نکاح پر نکاح کو حرام قرار دیا گیا کہ نکاح کے پیغام پہ آپ نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے. البتہ یہ والا معاملہ ٹھیک. اچھا، اس میں آپ کو ایک مدنی پھول دے دیتا ہوں پانی پی کے. یہ جو وٹا سٹا ہے، نکاح شغار، تو اس کے بارے میں بھی بڑی مسکنسیپشن ہے کہ حرام ہے. وہ حرام نہیں ہے. ہمارا جو اسٹیبلش وٹا سٹا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ نکاح ہو رہا ہوتا ہے. جو بخاری اور مسلم میں جس وٹا سٹے کو حرام کیا گیا وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس شرط کے اوپر اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کرے کہ اس کے بدلے میں تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو. صحیح. ایک وٹا سٹا جو ہم جسے وٹا سٹا کہتے ہیں نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کی بہن کا نکاح دوسرے کے بھائی کے ساتھ اور اس کا اس کے ساتھ. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں آپ کوئی وہ مارچا نہیں مار رہے، کوئی اس طرح نہیں کر رہے. اس میں یہ لوگ کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں کہ بھئی وہ مہر سے جان چھڑانے کے لیے کہتے تھے تو میری بیٹی لے لے، میں تیری بیٹی لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، آج بھی عرب کے ملکوں میں شادی کرنا بڑی مصیبت ہے.
سارا خرچہ مرد کا ہوتا ہے، وہ آلموسٹ عورت خریدنی پڑتی ہے آپ کو. اس لیے اپنی بیویوں کی قدر کیا کریں. آپ لوگ تو جناب 32 روپے 8 آنے، اور آج کل ذرا چینج ہو گیا، 5,000 10,000 زیادہ مہر نہیں لکھوا رہے. ٹھیک ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے جو مہر لکھوایا میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا اپنے مجلس میں ایک میں، آج کے لاکھوں روپیہ بنتا ہے. اور قرآن تو کہتا ہے ڈھیروں سونا چاندی بھی اگر مہر میں دیا ہے واپس نہیں لوگے. ایک صورت میں قرآن میں آتا ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے، بخاری مسلم میں ڈیٹیلز آتی ہیں، رخصتی سے پہلے، اور رخصتی واقعی آفیشل رخصتی، یہ نہیں ہے کہ مطلب نکاح ہوا تھا اور آپ میاں بیوی ملتے رہے ہیں پھر تو معاملہ علیحدہ ہے. جو آفیشل رخصتی سے پہلے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اسے آدھا حق مہر اس عورت کو واپس کرنا ہوگا، ٹھیک. آدھا پھر بھی وہ مالک ہے. البتہ اگر رخصتی ہو گئی، ایک دوسرے کو ہاتھ لگا لیا تو اب وہ نفع اٹھا لیا. نفع اگر اٹھا لیا ہے چاہے ایک رات کے لیے بھی، 1 روپیہ عورت نے اب واپس نہیں کرنا. لیکن وہ پاکستان میں مجھے پتہ چلا کہ اب کوئی قانون انہوں نے بنایا کہ جی اتنے عرصے میں ہو تو اتنے % وہ دے گی تو اتنے %. یہ نہیں، بالکل غلط ہے. اسلام تو یہ کہہ رہا ہے کہ ونس عورت کو آپ نے ٹچ کر لیا ہے تو آپ نے اس کی قیمت وصول کر لی، وہ حق مہر کے عوض. کیونکہ نکاح حق مہر کے عوض ہی تو ہو رہا ہوتا ہے گواہوں کی موجودگی میں. ایجاب و قبول جو ہوتا ہے وہ حق مہر کے عوض ہوتا ہے. اور قرآن کہتا ہے ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا وہ بھی واپس نہ لو. ٹھیک ہے، ہمارے معاشرے میں عموماً زیادہ حق مہر اس لیے لکھوایا جاتا ہے کہ اس سے رشتے نبھ جائیں. لیکن جو شریف و نفس لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی بیٹی دے دی ہے، وہ سب سے قیمتی چیز تھی، بس جتنا آپ کا دل ہے حق مہر لکھتے ہیں. یہ یعنی اخلاقی طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن پریفریبل اسلام میں نہیں ہے کہ کسی عورت کا حق مہر تھوڑا لکھا جائے. نبی علیہ السلام جو حق مہر لکھواتے تھے وہ لاکھوں میں آج کی رقم بنتی ہے. میں نے باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے بتائی تھی، ہزاروں میں نہیں ہوتی تھی. اور باقی آپ نکاح نامہ اگر پڑھیں نا، آپ کبھی نکاح نامہ پڑھ لیں نا کبھی غور سے، تو یہ بڑا مشکل ڈاکیومنٹ ہے. اس میں کئی خانے ہوتے ہیں جس پہ کراس وہ مار دیتے ہیں، جو عورت کے حق والے خانے ہوتے ہیں. آج کل تھوڑی ایجوکیشن آئی ہے تو جیب خرچ وہ لکھوا لیتی ہے، ادروائز کئی جگہ وہ کراس مروا رہے ہوتے ہیں. تو عورتوں کو بھی چاہیے اس کو، عورتیں بیچاری مظلوم ہیں جی ہمارے معاشرے میں، سیدھی جی بات نہیں کر سکتی. تو اسی لیے پھر غیر مسلموں کو موقع ملتا ہے نا کہ وہ عورتوں کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، وہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. عورتوں کو حقوق دینے چاہیے، ان کا حق ہے یہ. اس ٹاپک پہ میں کئی دفعہ بول چکا ہوں. آج چونکہ سوال وہ والا تھا اس لیے میں ادھر تک ہی رہتا ہوں کہ اگر کوئی نکاح پہ دوبارہ نکاح 3ری بار بھی پڑھا لے، 4تھی بار بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. بلکہ آپ بتاؤں کئی گاؤں ایریا میں جب کوئی بندہ مر جائے، ایک دفعہ سنی جنازہ پڑھتے ہیں اپنے مولوی کے ساتھ، پھر اسی کا جنازہ شیعہ پڑھتے ہیں اپنے مولوی کے ساتھ. تو ابھی تک جنازوں کا آپ نے سنا ہوگا، نکاح کا نہیں سنا ہوگا. اگلے دن ایک بندے نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا، اس نے کہا جی ہمیں ایک دفعہ سنیوں سے نکاح پڑھوانا پڑ رہا ہے اور ایک دفعہ شیعہ سے. تو میں کہا پڑھوا لیں. نکاح کوئی ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ سوشل ایکٹیویٹی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جو جوڑے مسلمان ہوئے ہیں نبی علیہ السلام پہ ایمان لائے ہیں، آپ نے ان کا تجدید نکاح نہیں کروایا. دیکھ لیں وہ کافر سے مسلمان ہوئے ہیں تو ان کا پرانا نکاح ویلڈ رکھا ہے. ادھر آپ مسلمان ہو کے بھی کسی دوسرے کا جنازہ پڑھ لیں تو وہ نکاح بھی ویلڈ نہیں رہتا. فرق دیکھیں، کیونکہ یہ سوشل بائنڈنگ ہے. اس کا اسلام کے ساتھ اس طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اسلام کی وجہ سے ہم اسے اسلامک فارم میں کر لیتے ہیں. سوشل بائنڈنگ ایجاب و قبول تو ادھر بھی رہتا ہے، باقی لینا دینا تو ہر معاشرے میں ہے عورت کا اور مرد کے ساتھ، وہ ٹھیک ہے. تو یہ سوشل بائنڈنگ ہے. تو سر غیر مسلم کے مسلمان ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے وہ نکاح نہیں دوبارہ کروائے، تو آپ مسلمانوں کا جنازہ پڑھنے پہ، جنازہ نہیں وہ کہتے ہیں نماز بھی کسی کے پیچھے پڑھ لی نا تو گیا. یہ لادہ بات ہے کہ مولوی جو فتوے دیتے ہیں نا، جب رمضان نشریات میں ان کو پیسے دے کے میڈیا کے لوگ بلاتے ہیں، وہاں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کا دین کیا ہے؟ پیسہ. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے مجھے اپنی وفات کے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں تم بھوکے مرو، اور نہ یہ خطرہ ہے کہ تم شرک کرنے لگو.